کل جو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں بھارت کو اور اس کے حواریوں کو ایک عبرتناک شکست کہوں گا، ذلت آمیز شکست ہوئی ہے، اور پاکستان کے خلاف جو پلوامہ ڈرامہ میں ایک تانے بانے بنے گئے تھے، ایک جال بنا گیا تھا کہ پاکستان کو کس طریقے سے دنیا بھر میں آئسولیٹ کرنا ہے اور ایک دہشت گردی کا لیبل لگانا ہے، وہ سارا ڈرامہ جو ہے وہ کل فلاپ ہوا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں، جہاں پہ پاکستان کے خلاف ایک ریزولوشن پیش کی گئی تھی 27 فروری کو سبمٹ کروائی گئی تھی، اور اس کا مقصد تھا کیونکہ 2 طیارے انڈیا کے تباہ ہو چکے تھے، ایک ہیلی کاپٹر انڈیا کے اندر مقبوضہ کشمیر میں گر کر فارغ ہو چکا تھا، کئی جانی نقصان ان کا ہو چکا تھا، ان کا پائلٹ گرفتار ہو چکا تھا، اور دنیا بھر میں انڈیا کے لیے منہ دکھانے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ اس وقت یہ حرکت فرمائی گئی تھی، اس پہ بھی بات کریں گے بلا ٹائم ضائع کیے بغیر۔ بھٹی صاحب، چائنا نے کل پاکستان کے ساتھ دوستی کا حق ادا کیا، اور آپ کو تھوڑا سا میں بریف کر دوں کہ جب پٹھان کوٹ ہوا تھا اس وقت بھی یہی تھا، پٹھان کوٹ کا ڈرامہ بھی پہلے پٹھان کوٹ کروایا گیا، اور وہ کیسے کروایا گیا وہ بھی آپ کو ہم بتا دیں گے، اور کس طریقے سے انڈین جو بی جے پی ہے اور انڈین آرمی ہے وہ کس طریقے سے اسٹیٹ ٹیررزم کرواتی ہیں وہ بھی بتائیں گے۔ پٹھان کوٹ کروایا گیا، اور اس کے بعد فوراً بعد سلامتی کونسل میں ایک قرارداد جمع ہوتی ہے کہ جناب مولانا مسعود اظہر کو عالمی دہشت گرد قرار دیا جائے، وہ چائنا ویٹو کرتا ہے، پھر دوبارہ وہ 2016 میں ہوا تھا، اب پھر یہ حرکت کی گئی، پلان یہی تھا، ادھر سے کروایا گیا پلوامہ، اس کے بعد بالا کوٹ، اس کے بعد جب ان کے 2 طیارے گرے پھر وہی قرارداد مولانا مسعود اظہر کو عالمی دہشت گرد قرار دیا جائے۔ چائنا نے اس پہ بھرپور سپورٹ کی اور کل وہ اٹھا کے باہر پھینک دی۔ بھٹی صاحب، یہ سارے تانے بانے جو بنے جاتے ہیں پاکستان کے خلاف، کیا پاکستان کی اپوزیشن جماعتیں بھی اس سے واقف ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صابر صاحب، آپ نے تفصیلی بتایا، بھارت میں کل بھی کہتا تھا دہشت گرد تھا، دہشت گرد ہے اور دہشت گرد کرے گا، جس کا ہمارا ماضی اور حال گواہ ہے کہ ہم نے 70 سے 80 ہزار لوگوں کی شہادتیں دی، اور بھارت نے پچھلے دنوں جو پاک فوج پر پاکستان پر حملہ کر کے شکست کھائی، اخلاقی طور پر، جنگی طور پر اور سفارتی سطح پر پوری دنیا میں عیاں ہو گیا۔ بھارت کا، میں بھارت سے نہ کبھی ڈرتا تھا نہ ڈرتا ہوں، مجھے یقین ہے جس قوم کے محافظ جاگ رہے ہوں دشمن ملک سازشیں کرتا ہے، لیکن جو آپ کے لوگ حرکتیں کر رہے ہیں دانستہ یا غیر دانستہ، امریکہ کے یا لندن کا، بھارت کے اس ایجنڈے کو جو نیریٹو لے کے وہ دنیا میں جاتا ہے، اگر یہی میں نیریٹو لے کے اپنا ایک پاکستانی ہو کے اپنے اداروں کو بدنام کروں تو میرے لیے کیا سزا ہے؟ وہ تو دشمن ہے نا، دشمن نے تو دشمنی کرنی ہے، برا کرنا ہے، ہمارے لیے خیر خواہ تو نہیں ہو سکتا بھارت کا، یہ تو کوئی احمق ہوگا جو بھارت سے بہتری یا خیر خواہی کی امید رکھ رہا ہے۔ دیکھیں سفارتی صابر صاحب، اب آپ کو اپنے ملک میں سوچنا ہوگا، آپ نے اپنی کچھ ایسی تنظیمیں جو آپ کے نظر میں ڈاؤٹ فل تھی، آپ کی حکومت نے ان کو بین لگایا، ان کو واچ کر رہی ہیں، واچ لسٹ پہ لائے، لیکن آپ کو خطرہ اندر سے ہے، باہر سے نہیں۔ میں تو ہزاروں دفعہ کہہ چکا ہوں، اس لیے میں اس زیادہ دلیل میں نہیں جاؤں گا۔ کل جو انہیں شکست کھائی وہ اب عرصہ دراز سے شکستیں کھا رہا ہے، لیکن فتح کے لیے، کامیابی کے لیے آپ کی حکومتوں نے کیا کیا اور کیا کر رہی ہے؟ جو یہ حکومت کرپشن کے امار لگا رہی ہے نا، اس کے لیے 4 نائب بنے گی، آج یہ لکھ لیں، آج یہ ریکارڈنگ رکھ لیں۔